بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا خالق ہے، اور اسی طرح تمام درود و سلام ہو رسول اور آل رسول علیہ السلام پر، خصوصاً بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ آج ہم جو آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے، ایام عزائے فاطمی قریب ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایام عزائے فاطمی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ ایام عزائے فاطمی آخر ہم مناتے کیوں ہیں؟ اس سے پہلے ہم چند چیزیں آپ کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی شخصیت کو لے کر کہ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کون تھیں۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی تھیں، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور شیعہ کتب نے بھی لکھا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، اور پھر ایک روایت ہے فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی، جو اس پر غضبناک ہوا، گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور خدا کو غضبناک کرنے والا مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق کی صفحہ گردانی کریں، اور آپ دیکھیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی پر کس نے ظلم و ستم ڈھایا۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ جس نے اسے ستایا، جس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور بعد وفات رسول، بعد شہادت رسول، یہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آخر وہ کون سے ظلم ہیں؟ اس ظلم کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر ایک روشنی ڈالتے ہیں کہ ایسی بیٹی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بیٹی ایسی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تم میری ماں ہو اے فاطمہ۔ جیسے ہی رسول باہر سے آتے تھے، زخموں سے پورا بدن تر رہتا تھا، خون سے تر رہتا تھا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے زخموں کو پوچھتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں، اور بی بی کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ اور اسی طرح بیٹوں کے ساتھ دیکھیے کتنی محبت اور شفقت سے پیش آئیں کہ نمونے عمل بن گئیں آج کل کی ماؤں کے لیے، اور اسی طرح اپنے شوہر کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ شوہر پریشان ہے کہ میری زوجہ میرے سامنے کوئی فرمائش کر دے، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرمائش نہیں کرتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک تفصیل روایت ہے جو اس وقت انشاءاللہ نہیں، لیکن آئندہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جب بھی موقع ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کریمہ بیٹی کہ جس کے در پر کوئی بھی فقیر آئے، کسی بھی لباس میں آئے، کسی بھی مذہب کا آئے، کسی بھی دین کا آئے، وہ اس کے لیے روٹی اور کھانا فراہم کر دیتی تھی۔ یہ ایسی بیٹی ہے، اور رسول کی بیٹی ہے، رحمت رسول کی بیٹی ہے، کوئی معمولی بیٹی نہیں۔ لیکن آخر اس بیٹی کے لیے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ من آذاہا فقط آذانی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسے اذیت پہنچائے گا، کوئی اسے تکلیف پہنچائے گا، کوئی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ اور رسول یہ آئندہ کے لیے بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جس نے اگر کسی نے اس کو اذیت پہنچائی، گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، لہٰذا اے مسلمانوں دیکھو اسے اذیت نہ پہنچانا۔ لیکن ہوا کیا؟ 18 سال کی جوان بیٹی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ 18 سال کی جوان بیٹی ہے، کمر جھک گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ کون تھے آخر جنہوں نے ایسا ظلم و ستم ڈھایا بی بی پر؟ تاریخ کی اوراق گردانی کریں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر جسے بھی اس طرح کے جوابات چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یا اپنے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی قوم و مذہب کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے حوالے بھی آپ کو دیا کریں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر کس نے ظلم و ستم ڈھایا، اور جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ جس نے بھی میری بیٹی زہرا پر ظلم و ستم ڈھایا وہ اس نے گویا مجھ پر ظلم و ستم ڈھایا، اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور جو رسول کو اذیت پہنچائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے،
مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گرا دیا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شکم میں محسن شہید ہو گئے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دربار میں بلایا؟ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے رخسار پہ تماچا مارا؟ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے شکم پہ لات ماری؟ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنی اذیتیں دی کہ بی بی یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں، جب لوگ آئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تو کہا نہیں نہیں میں تمہیں نہیں بخشوں گی، حتیٰ کہ جب تک زندہ ہوں میں ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کرتی رہوں گی۔ اور آپ دیکھیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، تاریخ اور روایت اور مقاتل سب بھرے پڑے ہیں ان سب چیزوں سے کہ بی بی آخری وقت تک ان دو لوگوں سے خصوصاً راضی نہیں تھیں کہ جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیتیں دی تھیں۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے عجیب ظلم و ستم ہے نا یہ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں گریا کر رہی ہیں اپنے والد پر، اور لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے علی زہرا سے کہہ دیا کریں یا زہرا سے کہہ دیں کہ یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ علی نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کے انتقال پر اپنے باپ کی رحلت پر گریا کر رہی ہے، کیا وہ اپنے باپ کی رحلت پر گریا کرنے کا حق نہیں رکھتی؟ تو مدینے والے کہتے تھے کہ اے علی جب زہرا گریا کرتی ہیں تو ہمیں ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ کون سی امت تھی کہ جو رسول کی وفات کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد فوراً بدل گئی؟ اور پھر ایک سقیفے کا ہنگام، دار الندوے کا ہنگام، ایک الگ موضوع ہے وہ کہ وہ ایک میٹنگ بنائی گئی جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، میں ایک ایسی چیز تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ اگر میں لکھ دیتا ہوں تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی بھی ہماری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب رسول یہ چیز لکھنے کے لیے قلم دوات مانگتے ہیں تو انہیں قلم دوات کون نہیں دیتا ہے؟ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کس نے جو ہے رسول سے کہا، رسول کے لیے کہا کہ یہ ہذیان بکرے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کس نے کہا؟ تاریخ کی اور آنکھ گردانی کریں آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر رسول کی شہادت کے بعد ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا، کہا کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، تو کہا کہ بی بی زہرا نے کہا کہ حسن و حسین ہے اس گھر میں، تم آگ لگا دو گے؟ رسول کے نواسے ہیں، کہا ہوا کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ آپ بتائیے کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے، چاہے فاطمہ تم ہو، چاہے فاطمہ اس گھر میں علی ہوں، چاہے حسن و حسین ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے؟ تو یہ بتائیے یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جس مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے گھر میں آگ لگا رہے ہیں؟ جس گھر پر رسول آ کر سلام اور درود بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اس گھر میں آگ لگانے کی بات کی جا رہی اور بات نہیں کی گئی، آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اسی لیے بس آخر میں کہنا چاہوں گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے آخر میں اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کی تھی، اے علی تمہیں خدا کا اور اس کے رسول کا واسطہ کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شرکت نہ کریں جنہوں نے ہمارا حق غصب کیا اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اور آپ دیکھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پھر آخری جملہ ایک کہا وہ لوگ میرے جنازے میں بھی شرکت نہ کریں جنہوں نے ہمارا غصب کیا اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو آخر بی بی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیے ہیں ہم انہیں اپنے جنازے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیا کہا؟ حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، کیا کہا کہ ہمیں رات میں غسل و کفن دینا۔ اور علی تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ ہے، خصوصاً یہ وصیت نامے میں ہے، میں ان لوگوں کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ خود وصیت دیکھ لیجئے گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ خصوصاً وہ دو لوگ، ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ دو لوگ کہ جنہوں نے ہمارا حق غصب کیا اور ہم پر ظلم و ستم کیا، انہیں اس جنازے میں حاضری کی اجازت نہ دیجیے گا اور نہ ہی وہ میری نماز جنازہ پڑھیں۔ اے علی آپ نماز جنازہ کا اہتمام رات میں کیجیے گا۔ میں یہاں پر آخر میں بس ایک نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اگر وہ رسول اور آل رسول کی مخالفت میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو ایک روایت کے تحت کہ اس کا اس سرزمین پر، اس زمین پر چلنا حرام ہے۔ اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اگر وہ رسول اور آل رسول کا دشمن ہے یا رسول اور آل رسول کے دشمن کا دوست ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے،
مسلمان نہیں ہو سکتا۔